تو ہو گیا تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے دو کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ ایک طرف یزید ناپاک میسون کا پلیت بیٹا اور ایک طرف محمد عربی کا نواسا، فاطمہ کے دودھ کا اثر، علی المرتضیٰ کے خون کی تاثیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بیٹھنے والا۔ ایک دن حضور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کے پاؤں اپنے پاؤں پہ رکھے اور پھر فرمایا بیٹے آگے بڑھو، اور ان کے پاؤں حضور کی پنڈلیوں پہ آئے، پھر کہا بیٹے اور آگے بڑھو، حتیٰ کہ ان کے پاؤں حضور کی رانوں پہ آئے، پھر فرمایا بیٹا اور آگے بڑھو تو ان کے پاؤں حضور کے مبارک بطن اقدس پہ آئے، پھر بازوؤں کو کھینچ کے اپنے قریب کیا اور حسین ابن علی کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی اور وہ اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی زبان کا لعاب دہن دے کر کے، وہ شیر رحمت دے کر کے، وہ کوثر و تسلیم سے پاکیزہ تر آب رحمت عطا کر کے ان کی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دی، تاکہ کل کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے اور پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائے۔ ان نازوں سے پالے ہوئے حسین کو، ان محبتوں سے پالے ہوئے حسین ابن علی کو امتحان بھی اتنے بڑے درپیش تھے۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدہ ہے نال اگاں دے لگ۔ جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ پیغمبر رحمت کی آغوش میں کھیلنے والا، حجرہ فاطمہ کا جانشین، مصلی رسول کا وارث، منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور کے مبارک پہلو اور گود میں بیٹھنے والا حسین، حضور کی زبان چوسنے والا حسین، حضور کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین، آقا کریم علیہ السلام کے مبارک سجدے کی حالت کے اندر حضور کی پشت پہ کھیلنے والا حسین، جس حسین کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا اور یزید کی کرتوتوں کے چشم دید گواہ تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس یہ میری بیعت کریں، اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ ہر صورت میں ان کی بیعت لو، اور اگر بیعت نہ دیں تو سختی کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے، ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچتا ہے۔ آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت جو پیغام پہنچا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، تو کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم دارالامارت کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا، ورنہ تم انتظار کرنا۔ آپ اندر گئے۔ ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلایا تھا۔ مروان بن حکم یہ گورنر مدینہ ولید سے پہلے رہ چکا ہے، تو اس نے مشورہ دیا کہ سختی کی جائے۔ خیر ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ خط ہے، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت نشین ہوا ہے، لہٰذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یوں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ واپس پلٹے۔ مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دیا جائے، اگر یہ نکل گئے تو دوبارہ تم قابو نہیں پا سکو گے اور انہیں یہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی
کہتے ہیں حضرت امام حسین انہی قدموں کے بل واپس پلٹے اور مروان بن حکم سے مخاطب ہو کے کہا، مروان کیا بول رہا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، وحی کا نزول ہوتا رہا ہے، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شرابی ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ بس حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا ہے۔ اب اوسان خطا ہو گئے، راستہ چھوڑ دیا، واپس آئے، سیدہ زینب سے ملے، کہا مدینے کو چھوڑنا پڑے گا۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا یزید بیعت لینے پہ مصر ہے اور میں کسی صورت بھی بیعت نہیں کروں گا۔ رسول اللہ کا مدینہ ہمارے خون سے لالہ زار بنے گا، میں نہیں چاہتا کہ حضور کے شہر نور کی حرمت پامال ہو۔ دوستو وہ کیسا منظر ہوگا جب حسین ابن علی نے آخری حاضری حضور کے روضے پہ دی ہو۔ حاجی یا معتمر 10 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 20 دن کے لیے مدینہ المنورہ عارضی سکونت اختیار کرتا ہے، اور حضور کے روضہ انور سے، اس شہر نور سے، ان گلیوں سے، ان بام و در سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ جب واپس پلٹ رہا ہوتا ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ دوبارہ آنا بھی نصیب ہو۔